اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 110 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا، آگے ہم نے شروع کرنا ہے، یہیں سے 8واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اور سورہ انعام کے جو مضامین ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور دوسرا یہ کہ جب اسے رب کے طور پر، الہ کے طور پر، حاجت روا اور مشکل کشا کے طور پر تسلیم کر لیا تو پھر اس کا عملی تقاضا کیا ہے کہ اس کی غلامی اختیار کرنا، اس کے احکام کے آگے گردن جھکا دینا۔ یہ بنیادی مضمون یوں سمجھے، اصل جو اس کے اندر تانے بانے کی طرح بنا ہوا مضمون ہے وہ یہ ہے۔ ساتھ ہی کچھ ضمنی چیزیں ہیں جس میں سے سب سے اہم ترین یہ ہے کہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے تو اس پر ان پر حجت قائم کرنا ہے کہ معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کو بھی اطمینان دلانا ہے کہ کیوں نہیں دکھایا جائے گا، اور ان کو بھی یہ بات دو ٹوک بتانی ہے مشرکین کو کہ معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر کی صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لا کر مانتے ہو تو مانو، معجزے دکھا کر زبردستی منوانا ہماری اب سنت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت اصل میں اسی چیز سے متعلق ہے، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے نکل کر مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور وہاں کے احوال ان کو سنائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر طرح کا معجزہ لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیں، یعنی جس طرح کی بھی کوئی نشانی دکھائی جا سکتی ہو وہ لا کے انہیں دکھا دی جائے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ نہیں ہوں گے ایمان لانے والے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اگر اللہ ہی چاہے۔ اب اس کا مطلب اللہ چاہے تو یہ معجزے دکھائے بغیر بھی جو ہے وہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا نہیں چاہتا تو معجزے دکھانے بھی ایک نوع کی زبردستی ہے، وہ اللہ نہیں کرے گا ان کے ساتھ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اصل بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت وہ ہے جو اپنے جذبات کی رو میں بہہ رہی ہے، اپنے عقل سے کام نہیں لے رہی، بلکہ یہ کہ اپنی جو بھی جذباتی جہالت ہے اس کا شکار ہے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ در حقیقت ایک اہم مضمون کو بیان کر رہی ہے، اور وہ اہم مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ وہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس کی جیسی اور کتاب لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو جو تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ مددگار کون ہیں؟ میں نے ادھر بھی اشارہ کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آتا ہے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی جن اور انس بن جائیں، اس کتاب جیسی دوسری کتاب بنا کر نہیں لا سکتے۔ کل میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ ہود، سورہ یونس، ان کا زمانہ نزول ایک ہے، یعنی بہنیں ہیں، یعنی ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں، تو ان کے مضامین کے اندر بھی ہم مانگی ہے۔ تو یہ بات جو یہاں پہ آ رہی ہے نا، اس کو اگر اس سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو سامنے رکھیں، اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کو سنائی، یعنی قرآن کے مقابلے میں مددگار ایک دوسرے کے کون بن سکتے ہیں، نیچرل الہی کون ہیں؟ یہ مشرکین اور وہ جنات، یہ دونوں آپس میں قرآن کے مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد پر کمر بستہ ہو سکتے ہیں۔ سورہ کاف میں اس مضمون کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسول بھیجتے ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ باطل طریقے سے رسولوں کے بیانیے کو یا رسولوں کی دعوت کو اپنے جھوٹے بیانیے سے رد کرتے ہیں۔ مجادلہ بالباطل، اب وہ مجادلہ بالباطل کرنے کے لیے کوئی بیانیہ تو بنانا پڑتا ہے، وہ بیانیہ بنتا کیسے ہے اور اس میں کشش کیا ہوتی ہے، اس کو ڈیفائن کر رہی ہے یہ آیت۔ اب اسے پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہر نبی کے مخالف ہم نے شیطان، جن اور انسان بنا دیے، وہ اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ اور یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اللہ وحی کر رہا ہوتا ہے نبیوں کی طرف، وہ جنات خبیث وحی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ان شیطان دوستوں کی طرف، وہ وحی کرتے ہیں بعضهم الی بعض، ایک وحی کرتا ہے دوسرے کی طرف، یعنی جنات وحی کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی طرف جو ان کے خاص دوست ہوتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ زخرف القول غرورا،
بات ملمہ کی ہوئی فریب کی باتیں ہوتی ہیں، غرور دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ملمہ سازی بہت زبردست ہوتی ہے، یعنی لفاظی بہت ہوتی ہے. مانیے او بلند، عرفی او بلند و مانیے او پست، یعنی باتیں بہت ایرانی تورانی ہوں گی، بیچ میں ہوگا کچھ نہیں، مٹی. تو کہنے کو دیکھنے میں بڑی چمک دمک ہوگی، بڑی مرصع و مسجع گفتگو ہوگی، بڑی اٹریکشن ہوگی اس بیانیے کے اندر، لیکن یہ کہ مفہوم اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. جلیبی ہوگی، جو ہمارا کہتے ہیں نا جلیبی بنائی یا دماغ کا دہی بنائی، تو بس یہ ایک شے ہوگی. یہ ہے اس طریقے سے مجادلہ بالباطل کرتے ہیں، یعنی کنفیوز کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس کمبینیشن کو سمجھانے کے اعتبار سے کہ جو دین کے اصل بیانیے کے مقابلے میں کاؤنٹر نیریٹیوز کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ اس کو ڈیفائن، اس کے پیچھے کون ہوتا ہے واضح ہو گیا. یہ جنات کی طرف سے وہ خیالات جو ہیں وہ ان کو وحی کیے جا رہے ہوتے ہیں یا القاء کیے جا رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو دو ہی سورسز ہیں غیب کی، ایک یہ کہ رحمان کی طرف سے مضمون خیال میں آ رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ شیطان کی طرف سے مضمون خیال میں آ رہا ہو. یہ ہے ان کا مقابلہ. زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، تیرا رب اگر چاہے وہ نہ کر سکیں، اللہ روکنا چاہے تو کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے اگر چھوٹ دیے شیطان کو بھی اور ان کو بھی، تو آپ کیوں ان کے اوپر زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، اسے اللہ نے اپنی وحی اتار دی، چاہیں تو اس کی طرف آئیں، چاہیں وہ شیطانی کلام کی طرف جائیں، کاؤنٹر نیریٹو کی طرف جائیں. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیں ان کو بھی، اور جو افطرا انہوں نے کیا ہے. افطرا کیا ہے؟ یعنی جو جھوٹ باندھا ہے، وہ جھوٹا جو بیانیہ بنایا ہے. اسی کو سورہ کاف میں فرمایا مجادلہ بالباطل، یعنی جو ایک باطل پورا استدلال انہوں نے کھڑا کیا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو بھی، اس کی پرواہ نہ کیجئے، اور ان کی بھی پرواہ نہ کیجئے. یہ موقع اللہ نے انہیں کیوں دیا؟ وَلِتَسْخَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کی ان چکنی چپڑی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، لچھے دار باتوں کی طرف ان کے بات وہ چلے جائیں، اور یہ حقائق سے منہ موڑ لیں اور اس طرف اللہ چھانٹی کرنا چاہتا ہے. اس چھانٹی کرنے کے لیے اللہ نے شیطان کو بھی چھوٹ دی ہے، ان کو بھی چھوٹ دی ہے کہ یہ اپنی جو ہے نا مرصع مسجع گفتگوؤں کے ذریعے سے جتنوں کو پھانس سکتے ہیں پھانسیں، لیکن یہ نہیں پھانس سکتے مگر ان کو پھانسیں گے کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَاهُ، تاکہ یہ اس پر راضی بھی ہو جائیں. اب راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بہرحال ایک جو ہے نا اس کی ضمیر کے اندر ایک خلش رہتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں گلٹی کانشیس رہتا ہے. تو وہ اگلی دفعہ گناہ کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، مزہ نہیں رہتا، گناہ کا لطف نہیں آتا. تو اگر اس کا ذہن ہمانگ ہو جائے اس گناہ کے ساتھ، فلاسفائز کر لے، اس کی جسٹیفیکیشن بھی آ جائے، اس گناہ کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہیلا اور بہانہ بھی آ جائے، یہ خنزیر ہم کھا تو رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ در حقیقت وہ خنزیر نہیں ہے جس کو قرآن نے حرام کیا تھا، یہ تو 14 صدیوں بعد پیدا ہوا خنزیر ہے، وہ اور خنزیر تھا، وہ الخنزیر تھا، اس زمانے کا خنزیر ہے. یہ ہمارے زمانے کا خنزیر تو ظاہر ہے اس کو پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، یہ فارموں میں پلتا ہے، وہ جنگلی خنزیر تھا جو اللہ نے حرام کیا تھا. اب یہ دیکھیں نا، اس کے بعد خنزیر کھانا آسان ہو جائے گا یا نہیں آسان ہو جائے گا؟ لہذا جو کرتوت کر رہے ہیں وہ کرتوت کرنے پر انہیں کوئی ضمیر کی خلش بھی باقی نہ رہے. ضمیر کی خلش رہے گی، ہو سکتا ہے کبھی توبہ کر لیں، اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ توبہ کریں، لہذا انہیں وہ علامہ عطا کر دیے ہیں جو ان کی ضمیر کی خلش بھی مٹا دیتے ہیں. وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ یہ کرتے چلے جائیں جو کچھ کے یہ کرنا چاہتے ہیں، جو ارمان نکالنا چاہتے ہیں دل کھول کے وہ ارمان نکال لیں، کوئی کسر نہ چھوڑیں، جتنا ہو سکتا ہے کریں. یہ اللہ ہی نے چھوٹ دے رہا ہے. اب آپ سوچیں نا، اتنی زیادہ چھوٹ تو امریکہ میں بھی نہیں ملتی کسی بندے کو امریکی قانون کے خلاف. اگر کسی آزادی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ اللہ کے دشمن بن کے بھی رہنا. اللہ کہتا ہے کھلی چھٹی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی چاہتا ہے کہ جو تمہاری ذہنی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے، کوئی خلش ہے وہ بھی مٹ جائے، کر لو جو تم سے ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو، اللہ کے منصوبے کو سمجھیں سب سے پہلے. اور منصوبہ یہ ہے، یہ جو یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں پر پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں کو کام میں لا کر اللہ کو پہچانتا ہے تو پہچانے، باقی جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی پھر حیوانت رہ جائے گا. اگر وہ اپنی فکری صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا تو حیوانوں سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کدھر جاتے ہیں، انہیں جانے دے جدھر یہ جاتے ہیں. باقی یہ تو تمہاری، یعنی یہ تمہارا نیریٹو ہے،
یہ تمہاری لائن آف ایکشن ہے، جہاں تک میری بات ہے تو ذرا ہم پر کیوں دباؤ ڈالتے ہو؟ ہم تم پر نہیں دباؤ ڈال رہے تو تم ہم پر کیوں دباؤ ڈالتے ہو؟ ہمیں بھی آزادی عمل دو۔ افغیر اللہ ابغی حکمن، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم بنا لوں، کسی اور کا حکم بردار ہو جاؤں، کسی دوسرے کو منصف جج بنا لوں؟ یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ اور یہاں یہ حکم کا لفظ کس کے متبادل کے طور پر آیا ہے؟ الہ کے متبادل کے طور پر آیا ہے۔ کس کے متبادل کے طور پر آیا ہے؟ رب کے متبادل کے طور پر آیا ہے۔ تو رب منصف ہے، رب جج ہے، رب حاکم ہے، تو میں اسے چھوڑ کر تمہیں منصف مان لوں، اسے چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کو حاکم تسلیم کر لوں، اسے چھوڑ کر کسی اور کی اتھارٹی تسلیم کر لوں؟ یہ جبر تم مجھ پر کیوں کرتے ہو؟ کیوں زبردستی اپنی اتھارٹی منواتے ہو؟ اللہ زبردستی اپنی اتھارٹی نہیں منوا رہا۔ تو افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کسی اور حکم کو؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف تفصیلی احکامات پر مبنی اپنی کتاب، احکامات پر مبنی کتاب اتاری ہے۔ اب ظاہر ہے ان احکام کو تسلیم کرنے کا نام اسے حکم ماننا ہے، وہ صرف ان کی مالا جپنے سے تو نیکیاں نہیں ملتی، ان پر عمل کرنے سے نیکی حاصل ہوگی۔ کردار کی نیکی تو یہ ہے، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اور جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ ہر مخاطب سے یہ بات کہی کہ یہ رب کی طرف سے اترا ہے، تو وہی رب جس کا پیچھے معرفت حاصل ہوئی ہے، اور اس کو حکم مانو، اس کو حاکم مانو، اس کو جج مانو، منصف مانو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تاکہ تیرے رب کی جو بات ہے وہ سچائی اور پورے انصاف کے ساتھ اس پر پوری اترتی ہے۔ جو سچائی کا معیار ہے، جو عدل کا معیار ہے، اس پر تو صرف تیرے رب کی بات پوری اترتی ہے، یہ چکنی چپڑی باتیں پوری نہیں اترتی، یہ دھوکے ہوتے ہیں، فریب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑا جو آج انسانیت جس کو سب سے پریز کر رہی ہے وہ انسانی حقوق کا تصور ہے، اور انسانی جو ہے نا وہ جمہوریت کا تصور ہے، لیکن جن کی نگاہ ہے جیسے علامہ اقبال جیسی شخصیات، وہ کیا سمجھتی تھی یہ کیا نظام ہے؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، یہ چہرہ روشن کا مطلب کیا ہے؟ جسے کہا زخرف القول، بات بڑی اٹریکٹیو، بات بہت ہی ملمہ کی ہوئی، اندر کیا ہے؟ اندرون چنگیز سے تاریک تر، اوپر جو ہے نا آپ نے وہ میک اپ کیا ہوا ہے اس کے اوپر نیلم پری کا، آزادی کی نیلم پری کا، اور اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ اصلاً وہ جیسے چنگیز تھا یا ہلاکو تھا، یا جو دنیا کے جو فاشسٹ ترین لوگ تھے، اس کا یہ علم بردار ہے نظام، اندر یہ ہے، اس کے باطن اس کا یہ ہے۔ تو یہ اصل میں زخرف القول غرورہ کی ایک شاندار مثال ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یا جو اللہ نے قانون دیا ہے وہ ہے کہ در حقیقت جو سچائی پر بھی پورا اترتا ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، اور عدل پر بھی پورا اترتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جو اس نے ارادہ کر لیا، جو اس نے ٹھان لی، اسے پورا کر کے چھوڑے گا۔ سارے شیاطین جن و انس مل کر جس طرح کا زور مرضی لگا لیں، اپنی باتوں سے، اپنے بازو سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، طاقت سے، جو مرضی استعمال کر لیں، رب کی بات پوری ہو کے رہے گی، اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کہا مانو گے، پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کی، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، دو اکثریتوں میں فرق ہے، ہر اکثریت بری نہیں ہوتی۔ فیصلے جو ہوں گے اسلامی نظام کے اندر بھی، وہ بھی اکثریت سے ہوں گے۔ آخر اجماع کس شے کا نام ہے؟ جس چیز پر مسلمان جمع ہو جائیں، تو جس چیز پر مسلمان جمع ہوں گے وہ اکثریت میں ہوں گے یا اقلیت میں ہوں گے؟ اکثریت میں ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ جس اکثریت کی نفی کی گئی ہے وہ کون سی اکثریت ہے؟ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت خواہشات کی پیروکار ہوتی ہے، تو جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ اس بیانیے کی طرف جائیں گے، وہ جو شیطانی بیان ہے زخرف القول غرورا، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہے۔ یہ چھانٹی اللہ کر دینا چاہتا ہے، لہذا وہ جو ادھر چلے گئے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو ظاہر ہے تمہیں گمراہ کریں گے۔
لیکن وہ لوگ کہ جو اس بیانیے میں نہیں آئے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقائق بیان کیے ان کی طرف جو آئے ہیں، تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے، ان کی اکثریت کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ یہی تو سبیل المومنین ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی تلاش کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، تو مسلمانوں کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی مسلمان اقلیت کا راستہ یا مسلمان سواد اعظم کا راستہ؟ تو ظاہر ہے وہ سواد اعظم، اور سواد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی مین سٹریم کو کہتے ہیں، ان کی اکثریت کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کون سے مسلمان؟ صحابہ کے دور کے مسلمانوں کی بات کریں گے۔ آج تو خود مسلمان سارے خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی بات نہیں کر رہا، آج کی مسلم سوسائٹی کی اکثریت کی بات نہیں کر رہا۔ جو دل سے ایمان رکھتے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، اس کے بعد اللہ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے جو فیصلہ کریں گے سوچ کر، اس اللہ کے حدود کو پامال کیے بغیر، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی۔ وہ جو بھی ان کے پیچھے گمان کو مرصع مسجع کر کے، زخرف القول بنا کے گمان کا، ان کے سامنے جناب کوئی 20 پیپر جو ہے نا صفوں کا کوئی پیپر لے کے آ جائے اور یہ کہے کہ یہ تحقیق ہوئی ہے، اور وہ تحقیق اگر یورپ میں ہوئی ہو تو پھر تو آمنا و صدقنا، کیونکہ وہاں سے جو بات آئے اس کے غلط ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ اصل میں اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ آج کے آپ اپنے شعراء کو دیکھیں، وہ شاعران مشرق ہوں کہ شاعران مغرب ہوں کہ شمال ہوں کہ جنوب ہوں، یا شاعر نامراد ہوں، جو بھی ہوں، اصل ان کے اندر سارا مصیبت یہی خواہشات کی پیروی کی ہوگی۔ آج کے دانشوروں کو دیکھیں، علماؤں کو دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا اسلام میں یہ بھی نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے، اسلام میں باقی کیا ہے؟ بس نفس پرستی ہی رہ گئی ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ سارا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، سارے غلام خواہش نفس ہوتے ہیں۔ وہ پیروی کرتے ہیں اپنے خیال پر، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر اٹکل کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں، مطلب وہ بس خیال کا گھوڑا دوڑا دیتے ہیں، اب جس سیارے پہ جا کے مرضی وہ چھلانگ لگائے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب خوب واقف ہے اس سے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ صرف ایک مثال کے طور پر ہے، یعنی وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ ان کی خواہشات کی پیروی کر کے اسے حرام نہ کرو، بلکہ یہ کہ اللہ کا حکم سمجھ کے اسے حلال سمجھو۔ لیکن اس کا اطلاق ہر جگہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک لوگوں نے اپنی خواہشات پر ایک شے کو حرام کیا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا ہے، تو کس کی پیروی کرو گے؟ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے یا جسے اللہ نے جائز رکھا ہے اس کی پیروی کرو گے؟ اللہ نے حکم دیا ہے پردہ کرو، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی مشکل سی چیز ہے، اس طرح پھر گھر کیسے چلے گا؟ تو اس پر قیاس کر لیں ہر حکم کو۔ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تم واقعتاً اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو نا، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو، ان کو اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اس ذبیحے میں سے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہے جو کچھ تمہارے اوپر حرام کیا ہے اس نے، اس کے بعد کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کسی شے کو حرام کرے؟ یہ حکم کا مطلب ہے کھل رہا ہے یہاں پہ۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے وہ جو حرام بھی کیا ہے اللہ نے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اگر مجبور ہو جاؤ، مخمصے میں پھنس جاؤ تو کھا سکتے ہو اس میں سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور ان کی اکثریت اپنے خواہشات یا اپنے خیالات کے بل پر گمراہ ہو رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آیا، اور جو خیال آیا اسی کے اوپر انہوں نے پوری ایک عمارت فکر کی تعمیر کر لی، اور اسی پر خود اپنی گمراہی کی بھی بنیاد رکھ لی، اور باقیوں کو بھی اسی پہ راضی۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یہ ہوتا ہے بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے نکلنے والوں کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح ان کو گہرائی سے جانتا ہے، ان کی نرگسیت سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، اور چھوڑ دو گناہ کا جو ظاہر ہے اس کو بھی اور گناہ کا جو باطن ہے اس کو بھی۔ یہ کوئی سمجھ آئی آپ کو کیا بات کہی ہے؟ ایک یہ اس کا عام بات ہوگا کہ ظاہری گناہ کرنا اور چھپ کے گناہ کرنا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کیے، عمل کیا ان پر، اور کچھ یہ کہ خیال میں کیے، عمل تو نہیں کیا لیکن حسرت ہے آپ کے دل میں کرنے کی، اور جب کبھی فارغ ہوتے ہیں تو لذت اٹھا لیتے ہیں خیال سے اس گناہ کی۔ تو اب یہ بھی باطنی گناہ ہو گیا یا نہیں؟ اپنی طرف سے تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ ہاتھ نہیں آیا کچھ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہو گیا نا۔
تو جو بھی آپ نے بیٹھ کے کوئی خیال کی کھچڑی پکائی ہے کوئی اور اس سے لذت اٹھائی ہے تو یہ گویا گناہ کا باطن ہے، دکھ تو نہیں رہا لیکن ہو رہا ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کمایا ہے، کوئی برا گناہ کیا ہے، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ عنقریب بدلہ پائیں گے جو انہوں نے کمائی کی ہے یا جو بھی گناہ کیے ہیں۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، بے شک حلال جانور ہو، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں، اس میں سے نہیں کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ بے شک گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا۔ اب وحی کا لفظ ویسے تو ہمارے ہاں معروف ہے صرف جو ہے نا قرآن مجید کی طرف یا جو وحی نبیوں پہ آتی ہے۔ وحی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اشارہ کرنا، کوئی چیز اشارتاً بے شک غیر شعوری طور پر کسی کے دماغ میں ڈال دیں، اس معنی میں وسوسہ بھی وحی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کو وحی کی گئی، یعنی جو اس کی پروگرامنگ کی گئی اس کو وحی کہا گیا، یعنی جو اس کی فنکشننگ ہے وہ اسے وحی کے طور پر اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسے انسٹال کر دی۔ تو یہ وحی کا لفظ صرف قرآن کے حوالے سے نہیں ہوتا، یعنی جو بھی غیب سے خیال آیا وہ گویا وحی ہے۔ الہام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا، القاء کے لیے بھی ہوگا۔ الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور القاء شیطان کی طرف، اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور شیطان کی، جیسے خواب کا معاملہ ہے، رحمانی خواب بھی ہوتا ہے، شیطانی خواب بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ تو وہ شیاطین خیال میں ڈالتے ہیں باتیں اپنے دوستوں کے، تاکہ وہ دوست تمہارے ساتھ بحث کر سکیں، آرگو کر سکیں، اللہ کی بات کو رد کر کے اپنی بات جو ہے وہ ثابت کر سکیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہا مان لیا، ان کی باتوں چکنی چپڑی باتوں میں اگر تم آ گئے، وہ جو گنڈے دار لچھے دار جو باتیں ہوتی ہیں ان میں آ گئے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کی جگہ ان کا حکم مانا۔ سجدہ کرنے میں تو شرک نہیں تھا، آپ نے انہیں سجدہ تو نہیں کیا، آپ نے ان کے لیے نماز تو نہیں پڑھی، آپ نے ان کے لیے کوئی حمد و ثنا کے ترانے تو نہیں الاپے، ان کا حکم مانا۔ جب ان کا حکم مانا تو یہ شرک فی الحکم ہو گیا، تو تم پھر مشرک ہو گئے۔ اب امن کا نہ میتن، اب دیکھیں ساری دنیا میں ایک ہی اصول روا ہو تو آدمی سوچتا ہی نہیں، بس سب یہی کام کر رہے ہیں، ہم دلیل نہیں دیتے میں نے کیا غلط کیا ہے، وہی کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں، تو جو سب کر رہے ہوں وہ گویا غلط ہوتا ہی نہیں، وہ تو مسلمہ حقیقت ہوتی ہے۔ وہاں کس کی آنکھ کھلے گی؟ کون حقیقت تک پہنچے گا؟ اور وہاں اگر اللہ کسی آنکھ کی آنکھ کھول دیتا ہے، اسے حق سچ کی توفیق دے دیتا ہے، تو سب سے بڑا احسان ہے یا نہیں؟ تو ایک مردہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اللہ نے جس کو زندہ کر دیا، یعنی وہ پہلے مردہ تھا انہی کے طریقے پہ چل رہا تھا۔ اب امن کانا میتن، بلا جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کی آنکھ کھول دی، اس پر حقائق منکشف کر دیے، وجعلنا لہو نوراً، اور اس کے لیے ایک روشنی مقرر کر دی، یہ نور جو آسمان سے اترا ہے یا ایمان کی جو روشنی اسے عطا کر دی، جو تقویٰ کے نتیجے میں اس کے دل میں پیدا ہوئی، اللہ نور السماوات والارض، وہ ایمان کی روشنی اسے مل گئی، یمشی بہی فی الناس، وہ اس روشنی کی مدد سے لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اب لوگوں کی اطاعت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ اگینسٹ دا سٹریم چل رہا ہو، لوگ اس طرف جا رہے ہوں وہ ادھر جا رہا ہو، اس کا موقف ہی الٹا ہے، لوگوں کی سمجھ سے مختلف ہے، لیکن وہ اسے معلوم، اس کا ویژن کلیئر ہے، اسے معلوم ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ یمشی بہی، اس روشنی کی مدد سے وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں کے درمیان، کمم مثلہ فی الظلمات، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیاروں میں پڑا ہے، وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، کوئی حقیقت، آج اس کا ایک موقف ہوتا ہے کل دوسرا ہوتا ہے، اسے کہیں صاحب آپ علامہ صاحب آپ پچھلے سال تو یہ بات کر رہے تھے، اس سال آپ یہ فرما رہے ہیں، اس کے پاس پھر بھی زخرف القول غرور ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے only stones do not change، حالانکہ ٹامک ٹوئیاں ہیں، یہ زگ زیگ میں اس کا سارا سفر ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے چل رہا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دے دی ہے تو وہ تو سیدھا اسٹریٹ چل رہا ہے، اسے تو کوئی دائیں بائیں آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کبھی اس سے نہیں نکلے گا، انہی اپنے جو لفاظیوں میں پڑا رہے گا ساری زندگی۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیتے ہیں ہم کافروں کے لیے جو حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی اس کے پیچھے پورا بیانیہ کھڑا کر دیتے ہیں، اسے فلاسفائز کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر کوئی ضمیر کی چبھن باقی نہ رہے۔ اگلی بات یہ سورہ بنی اسرائیل کے ایک مضمون سے ملتی ہے، وہ پھر بات یاد کریں، ایک زمانے کا نزول ہے تو
مضامین میں بھی ہم آہنگی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک ذکر آتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان نہلک القری امرنا مترفیہا، جو اس کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، وہاں آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، مؤثر لوگ ہوتے ہیں، یا رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، ان کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں۔ سورہ انعام کے پہ جو کل ہم نے پڑھا تھا اس سے جوڑیں، جس کو پکڑتے ہیں تاکہ اس لیے پکڑتے ہیں ہوش میں آ جائے، جب وہ ہوش میں نہیں آتے تو پھر چھوٹ دے دیتے ہیں، تو وہ سورہ بنی اسرائیل والا مضمون پکڑ لیں، یعنی یہ کہ انہیں لمبی کوئی گرفت نہیں کی، جو مرضی کرو اللہ چھوٹ دے دی۔ اور سورہ انعام میں فرمایا تھا حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب اترانے لگتے ہیں جو انہیں ملا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ اچانک پکڑنے کے بیچ میں جو تھوڑی اس میں ڈاٹس تھے نا، وہ کنیکٹ ہوتے ہیں جا کے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ امرنا مترفیہا، چھوٹ دے دیتے ہیں جو ان کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ففسقوا فیہا، اس بستی کے اندر وہ فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو اس بستی کے اوپر اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ عذاب کا قول، یعنی یوں کہہ لیں اس پہ دفعہ لاگو ہو جاتی ہے، عذاب استیصال کی دفعہ لاگو ہو جاتی ہے، جڑ کٹنے کی دفعہ لاگو ہو جاتی ہے۔ اور پھر فدمرناہم تدمیرا، ہم ان کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ سورہ انعام میں کیا فرمایا تھا؟ فقتل دابر القوم الذین ظلموا، یہ ہم آنگی ہے۔ اب یہاں پہ وہ بات فرمائی کہ ہوتا کیسے ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، خوشحال لوگ، لیکن اگلی بات سنیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، یہ ایک اور ڈاٹ ہے جو اس جسے کنیکٹ کرنا پڑے گا وہاں۔ اسی طرح ہم کر دیتے ہیں ہر بستی میں، یا بنا دیتے ہیں کہہ لیں، یا موقع دے دیتے ہیں اس بستی کے جو مجرموں کے بڑے ہوتے ہیں ان کو، یعنی لیڈری دے دیتے ہیں۔ مجرموں کو تو بڑے ہیں، کیا مطلب مجرموں کے بڑے ہونے کا؟ مافیاز ہیں، یہ جیب کتروں کا مافیا ہے، یہ کوئی لینڈ گریبرز کا مافیا ہے، یہ کون سا، آپ کو سارے مافیاز پتہ ہیں، مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے ہر ایک کے بڑے ہوتے ہیں، کوئی سونے کا سمگلر ہے تو کوئی پہیے لگانے کا ماسٹر ہے، ان کے یہ مافیاز ہیں، ہر مافیا کا ایک بڑا ہے۔ ان سب کو جوڑ کے ان کی ایک خفیہ مجلس شورا بن گئی نا۔ اب آگے جو نظام ہے سو ہے، اصل میں تو حکومت وہ کر رہے ہوتے ہیں، فائدے تو وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، آگے تو شوقین لوگ ہوتے ہیں پروٹوکول کے، کہ جو بعد میں پھنستے ہیں اور جا کے جیلوں میں قید ہوتے ہیں۔ اصلی مخلوق تو سامنے نہیں آتی، جو فائدے اٹھاتے ہیں اور جو پکڑے اور جاتے ہیں، تو وہ جو بڑے بڑے مجرموں کے بڑوں کو سرداری دے دیتے ہیں، مافیا کے سربراہ جو ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ منصبوں پر فائز کر دیتے ہیں، مختلف مافیاز کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنے کو تو یہ ہے کہ جی ان کو بڑا اللہ کا انعام ہوا، اتنی بڑی عزت مل گئی، اتنا بڑا عہدہ مل گیا۔ اللہ کا منصوبہ کیا ہے؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ جو مکر و فریب وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی اور انہیں موقع مل جائے۔ تھوڑا کیوں کریں، زیادہ کریں۔ لیکن یہ کس بستی میں ہوتا ہے؟ یہ اس بستی میں ہوتا ہے جسے اللہ نے ہلاک کرنے کی ٹھان لی ہو، اور جس بستی کو اللہ نے بچانے کی ٹھانی ہو، اسے اٹھانے کی اور اسے ترقی دینے کی سوچی ہو، اس میں کون لوگ چلیں گے؟ وہ جن کا اوپر ذکر آیا، جن کو جو مردہ تھے اللہ نے جنہیں زندہ کیا اور انہیں نور عطا کیا جس کی روشنی میں خود بھی چلتے ہیں، باقیوں کو بھی چلاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنی آوائے نفس کی پیروی کرنے والے۔ جب اس طرح کے لوگ اوپر آتے ہیں اور انہیں اقتدار ملتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی کوئی لیک ہو جائے، کوئی اسکینڈل سامنے آ جائے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے اصل کرتوت کیا ہیں۔ باقی یہ کہ معاشرے کو وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ جو پورا طبقہ ہوتا ہے جسے آپ آج کل ہم اشرافیہ کا طبقہ کہتے ہیں، وہ ایک کیس ابھی آیا نا آپ کے سامنے، وہ کراچی کا، اندر خانے کیا ہو رہا تھا، وہ جو پتنی مصطفیٰ عامر ہے کہ کیا ہے جو قتل ہو گیا، تو وہ ذرا اس کی کہانی سٹوری پڑھیں نا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی وہاں کے چلن کیا ہے، لچھن کیا ہیں، طور طریقے کیا ہیں، وہاں کی ویلیوز کیا ہیں۔ ماں باپ کو سارا کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، آنکھیں جو ہے بند ہیں، کیوں بند ہیں؟ پیچھے کوئی فلسفہ ہوگا نا، پورا زخرف القول ہوگا نا پیچھے، گویا باقی یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ، اصل حقائق تو ہمارے اوپر منکشف ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں اصل حقائق؟ عیش کرو، دو لفظوں میں یہ ہے کہ عیش کرو، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، اور عالم دوبارہ ہے بھی تو چلیں ساتھ نمازیں بھی پڑھ لو، عمرہ بھی کر لو۔ اب تو نئی مطلب وہ ہم نے ایک سادہ شادی کریں کی مہم چلائی لوگوں نے کہ جناب مسجد میں شادی کرو، مسجد میں شادی کرو۔ ان بدماشوں نے مسجد کہا، مسجد حرام میں چل کے شادی کرو، 50 تم لڑکی والوں کی طرف سے، 50 اپنی طرف سے، سب کے ویزے لگواؤ اور خرچے کرو اور مسجد حرام میں جا کے شادی کرو، واپس آ کے تو پنگ پیو۔ تو ظاہر ہے اگر وسائل اللہ نے نہ دیے ہوں تو یہ ان کے سارے اندر کے یہ چیزیں، گند جو ہے وہ باہر کیسے آئے گا؟
وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ مکر نہیں کر رہے مگر وہ سارا اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہے.